اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے بی بی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ ہم آپ کو محب اہل بیت کون یہ کتاب جو ہے نا، اس میں جو احادیث ہیں اور جو شیخ صدوق نے جمع کی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ پہلے ہم ان کے تھوڑا سا لائف ہسٹری بتائیں گے آپ کو، اس لیے کہ ان کے کام بہت زیادہ ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے 300 کتابیں لکھی ہیں، جو کہ شیعان آل محمد کے درمیان جو علماء ہیں ان کے درمیان بہت مشہور و معروف ہیں، اور ذاکرین بھی ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کون تھے اور کیا انہوں نے کام کیا۔ تھوڑا سا آج ہم آپ کو بتائیں، کیونکہ یہ حق بنتا ہے لکھنے والے کا، محنت کرنے والے کا، کہ اس کے بارے میں اس کے قارئین کو، ان کے سامعین کو پتہ ہونا چاہیے۔ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ علی ابن الحسین بن باویہ 50 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، لیکن ان کے ہاں کوئی بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت ولی عصر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولاد نرینہ کی دعا کے لیے درخواست تحریر کی، اور ابو جعفر ابن علی الاسود نے وہ درخواست امام زمانہ کے تیسرے نامزد کردہ نائب حسین بن روح کی خدمت میں پیش کی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک توقیع مبارک ظاہر ہوئی، جس میں لکھا تھا: اللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں ایک بابرکت بیٹا عطا فرمائے گا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اور اس کے بعد اور بھی بیٹے پیدا ہوں گے، اور بھی بچے پیدا ہوں گے۔ چنانچہ امام زمانہ کی دعا کا ثمر شیخ صدوق کی شکل میں برآمد ہوا، اور شیخ نے اپنی ایک کتاب کمال الدین میں، جو بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور بعد میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے کہ ابو جعفر بن علی الاسود جب مجھے علوم اہل بیت کی جستجو میں سرگرم دیکھتے تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے: مجھے تیرے اشتیاق علم کو دیکھ کر قطعاً حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ تو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ علماء کی نظر میں بھی شیخ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ شیخ صدوق جلیل القدر دانشمند اور حافظ حدیث تھے، رجال سے کامل آگاہی رکھتے تھے، سلسلہ احادیث کو خوب پہچانتے تھے۔ اہل قوم میں حفظ حدیث اور کثرت معلومات میں ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے 300 کے قریب کتابیں جو ہیں تالیف کی تھیں، اور ان کے بارے میں یہ خاص بات کہی جاتی کہ بزرگ ترین علماء میں سے تھے، اور آپ ان لوگوں میں سے تھے جو احادیث معصومین کی جستجو کرتے تھے اور پیروی کرتے تھے، اور ذاتی آراء اور ذاتی خیالات سے کوسوں دور تھے۔ اسی لیے اکثر علماء ان کے اور ان کے والد کے کلام کو حدیث اور روایت اہل بیت کا درجہ دیتے ہیں، یعنی ادھر ادھر سے سنا کے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تحقیق کی۔ اور ان کی مشہور ترین کتابیں جو ہیں وہ من لا یحذر الفقیہ ہے، اور یہ کتاب مذہب شیعہ کی کتاب اربع میں شامل ہے، اور اس کے بعد جو ہے اور کتابیں عیون الاخبار الرضا، کتاب توحید، الخصال بڑی زبردست کتاب ہے، اور امالی، معنی اخبار، علل الشرائع، کمال الدین و تمام النعمہ کو نمایاں ترین مقام حاصل ہے۔ آپ نے 70 سال سے کچھ زیادہ عمر پائی اور درخشاں زندگی گزاری۔ اس کے بعد 381 ہجری میں دنیا سے رحلت فرمائی، شہر رہ میں دفن ہوئے۔ آپ کا مزار تہران میں شاہ عبدالعظیم میں حسینی کے روضہ مبارک کے شمال میں واقع ہے، جہاں آپ کا خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے۔ زیارت کے لیے آتے ہیں لوگ، لیکن زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اس وجہ سے زیارت نہیں ہوتی، لیکن جب بھی آپ جائیں تو ضرور جا کے ان کی زیارت کریں، اس لیے کہ ان کا بڑی کرامت ایک مشہور ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی کرامت کو کیسے دکھایا۔ دیکھیں، جو علوم آل محمد کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے مٹنے نہ پائے۔ تو کرامت کیا ہوئی کہ اتنے سالوں کے بعد 381 میں ان کی رحلت ہوئی، 1238 میں کیا ہوا کہ
فتح علی شاہ قاجار کے دور سلطنت میں بارشوں کی وجہ سے آپ کی قبر میں شگاف پڑ گیا اور آپ کی قبر بیٹھ گئی، یعنی شیخ صدوق کی۔ لوگوں نے قبر کی تعمیر و نو کے لیے اطراف قبر کو کھودا، اور جب وہ قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرحوم کی میت صحیح سالم حالت میں موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں خدا کی شان کہ ان کی انگلی پر خضاب کا نشان تھا، یعنی وہ خضاب لگا رہے تھے تو انگلی پہ تھوڑا سا نشان رہی، تو وہ بھی اس وقت موجود تھا۔ البتہ ان کا کفن کافی بوسیدہ ہو جا چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ خبر پورے تہران میں پھیل گئی اور سلطان وقت نے بھی یہ خبر سنی۔ چنانچہ وہ اپنے سلطنت کے تمام وزراء سفراء کو لے کر شیخ کی زیارت کے لیے آئے اور انہوں نے شیخ کے جسد خاکی کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ پھر انہوں نے فرمان جاری کیا کہ حکومتی اخراجات سے شیخ کی قبر بنائی جائے اور اس پر خوبصورت روضہ تعمیر کرا جائے۔ چنانچہ اس وقت شیخ صدوق کا جو روضہ ہمیں نظر آتا ہے یہ فتح علی شاہ قاجار کا تعمیر کردہ ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس کرامت کو دیکھا ہے، جس میں علامہ خوانسری اور دوسرے سید ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود دیکھا جسد اطہر کی زیارت کی تھی، جسد خاکی تھا آپ کا، لیکن وہ بالکل تر و تازہ حالت میں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، انہیں پیغمبر اکرم اور ائمہ ہدیٰ کے ساتھ مشہور فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور یہ جو کتاب ہے اس میں اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اوصاف الشیعہ، یعنی شیعوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ محب اہل بیت کون ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں جو محب اہل بیت ہے وہ کون ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رک جائیں